آج وہ دن ہے جو مولائے کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ آج کا وہ دن ہے 28 رجب 60 ہجری مدینہ شریف سے رخصت ہوئے اور 8 ذی الحج کو مکہ سے رخصت ہوئے اور 2 محرم کربلا پہنچے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے گھوڑا وہاں رک گیا۔ کربلا کے میدان میں جا کے گھوڑا رک گیا، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ نواسہ رسول نے اپنے جانور سے نیچے اتر کر مٹی کو اٹھایا اور خوشبو سونگے اور زمین پہ پھینک دی۔ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کچھ نام بتایا تو کسی نے کچھ نام، اور آخر میں کسی نے آ کے کہا کہ امام اے نواسہ رسول، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسا ہی نام کربلا کا آیا تو حضرت عباس کہنے لگے بھیا قافلے کو ہم یہیں روک دیں گے۔ نواسہ رسول نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ میں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں یہ زمین خریدوں۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ نواسہ رسول آپ چاہے جتنے دن رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں، آپ سے ہم قیمت نہیں لے سکتے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نواسہ رسول اگر اجازت ہے تو کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ہاں بولیے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ نواسہ رسول ہم یہ بولنا چاہتے ہیں، ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے یہ زمین پہ جو کوئی بھی آتا ہے سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر فاطمہ کا لال کہنے لگے اس زمین پہ ہم رہیں گے اور ہم یہیں شہید ہوں گے، ہماری یہاں خبریں بنیں گی۔ اس کے بعد خیمے لگائے گئے۔ جیسے ہی خیمے لگائے گئے حضرت زینب خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت زینب اپنے بھائی سے آ کے کہتی ہیں بھائی یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں دل میرا بڑا گھبراتا ہے۔ بھیا میرے خیمے کے پیچھے سے کوئی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے، وہ اس طرح تڑپ کے روتی ہے کہ اس کا گھر اجڑ گیا ہو۔ امام نے فرمایا بہن اس زمین کا نام کربلا ہے، شاید تم نے نہیں پہچانا کہ جو رونے کی آواز آتی ہے یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے۔ کربلا کے میدان میں جو تڑپ کے رو رہی ہیں وہ اس لیے کہ ہائے میرا بچہ ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ وہی زمین ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید ہونا ہے، اور یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے خاندان کو ذبح ہونا ہے۔ اس کے بعد زمین کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد زمین کی قیمت طے ہوئی۔ جتنی قیمت انہوں نے پوچھا تھا امام نے اتنی قیمت ادا کر دی۔ پھر اس کے بعد کاغذات کی کارروائی ہونے لگی۔ پھر یہ بات شہزادی تک پہنچی۔ جیسا ہی اس بات کو شہزادی کو معلوم ہونا تھا آ کے کہنے لگی شہزادی بھیا اس زمین کو علی اکبر کے نام پہ لینا۔ تو آپ کہنے لگے کہ بہن علی اکبر، میرا علی اکبر اب صرف 8 دن کا مہمان ہے۔ آپ نے زمین خریدی اور دوبارہ وہ جو کاغذات بنے تھے دوبارہ
بنی اسد کو واپس میں دے دیے، تحفے کی طور پہ دے دی۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری شہادت 10 محرم کو ہوگی، ہمارے ذبح ہونے کے بعد یہاں ہماری خبریں بنی، اس کے بعد لوگ آئیں گے یہاں، ہماری محبت میں جو کوئی بھی یہاں آتا ہے انہیں مہمان بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ میں مہمانداری کرنا، جو کوئی بھی ہمارا یہاں مہمان بنتا ہے انہیں کبھی بھوکا نہیں رکھنا۔ آج کربلا میں جو مہمانداری ہوتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام تو خود بھوکے رہے، خود پیاسے شہید ہوئے، سر انور سے تن انور جدا ہوا، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے چاہنے والے بھوکے پیاسے نہ رہیں، کہ میرے چاہنے والے بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ آج بھی چاہے آپ جا کے دیکھیں وہاں مہمانداری ہوتی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اور بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے جب ہم 10 محرم کو شہید ہوں گے اور یہ ظالم ہمارے لاشوں کو چھوڑ کے ہمارے سروں کو لے کے نکلیں گے تو تم یہاں آنا، ہمارے تدفین کا انتظام کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بنی اسد کے عورتوں کو بلایا، سنو اگر تمہارے خاوند حکومت کے خوف سے ہمارے تدفین کا اگر انتظام نہیں کرتے تو تم پانی کے بہانے یہاں آ جانا اور سب مل کر ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ فرماتے ہیں وہ خواتین سے اگر تمہارے شوہر حکومت کے خوف سے ہمارے تدفین کا انتظام نہیں کر سکے تو آپ پانی کے بہانے یہاں آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک لے کر ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ پھر نواسہ رسول نے بنی اسد کے ان بچوں کو بلایا، گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے بچوں اگر تمہارے ماں باپ خوف کے مارے یہ کام نہیں کر سکے تو تم کھیل کود کے بہانے سے یہاں آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا ہمارے جسموں پر ڈال دینا، کھیل کود کے بہانے سے ہی صحیح یہاں آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہم پر ڈال دینا۔ 10 محرم کے بعد پھر یہ لوگ آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بچے بھی آئے، آ کے عجیب منظر دیکھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسی لاش نہیں تھی جس کو سر لگا ہوا ہو۔ یہ وہی تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچے اپنے قافلے کے ساتھ۔ صرف ہم اس واقعے کو سننے سے ہی غم طاری ہوتا ہے، تو پھر نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ پر کیا بیتی ہو؟ نواسے کو اس حالت میں دیکھ کر نانا کس طرح تڑپے ہو۔ اللہ اکبر۔